اب امریکہ بہادر پاکستان سے کہہ رہا ہم یہاں سے نکل تو جاتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے ہمیں دوبارہ یہاں اڈے دو، فوجی اڈے۔ ہماری کچھ فوج پاکستان کے مختلف اڈوں پہ بیٹھے گی، اور اگر افغانستان میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہمارے مفادات کے خلاف تو ہم یہاں سے ہمارے جہاز اڑیں گے اور ہم اڑ کے ان پہ حملہ کریں گے۔ حکومت دو خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک حکومت نے ان کو ہاں نہیں کی، بعض خبریں آ رہی ہیں کہ جواب دے دیا۔ اگر جواب دے دیا تو میں شاباش دیتا ہوں خان صاحب، ان کو جواب دے دیں کہ پاکستان میں ان کے لیے اب کوئی اڈا ایسا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ اڑ کے مسلمانوں پہ ہی حملہ کریں۔ جو ہو چکا، اس کی اجازت اب نہیں دی جا سکتی۔ کیوں جی؟ اور اگر کہیں اس پہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہے کہ اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، تو ہم سب کا، جمعہ کے نمازیوں کا، اور میں پوری ذمہ داری سے مسلمانوں کا ایک خادم ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ اس مسجد کا نہیں، پاکستان کی ساری مسجدوں کے نمازیوں کا پیغام یہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے فوجی جرنیل اور ہمارے فیصلے کرنے والے جتنے بھی ہیں، کسی صورت بھی پاکستان میں امریکہ کو اڈے نہ دیں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں جی؟ آواز مجاہدوں والی آنی چاہیے۔ پاکستان میں امریکی اڈے ہوں اور یہاں سے جہاز اڑیں اور جا کے افغانستان پہ حملہ کریں، مسلمانوں کا خون کریں، جا کے اسرائیل کی امداد کریں، تو اس سے زیادہ ذلت آمیز موت اور کیا ہوگی؟ مسلمان تو مر گیا نا۔ جب مسلمان کے اندر کا جذبہ ہی مر گیا اور مسلمان پہ حملے میں ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہا ہے، تو ایمان کہاں رہا باقی؟ ہمارا پیغام یہ ہے حکمرانوں کو کہ قطعاً کسی صورت بھی یہاں امریکہ کو اڈوں کی اجازت نہ دی جائے، اور اگر کہیں کو ہیں بھی تو اٹھا دیے جائیں۔ اب فیصلہ کن جنگ کی طرف جا رہا ہے اسلام اور کفر، میں آپ کو بتا دوں۔ اب فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ انہوں نے افغانستان میں زور لگا لیا، انہوں نے کشمیر میں زور لگا لیا، فلسطین میں زور لگا لیا، ہر جگہ ناکامی ان کا مقدر ہے۔ ان کے اسلحے نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور ان کے ہزاروں افراد، ایک تو ہے نا کہ مارے گا یہاں افغانستان میں، عراق میں، اور ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو اپاہج ہو گئے ہیں۔ عراق اور بغداد انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے، افغانیوں پہ بھی تم نے ناحق حملہ کیا، یہ میرا رب اس کا بدلہ لے رہا، آنے والی تمہاری کئی نسلیں بھگتیں گی۔ کیوں جی؟